علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. یعنی اگر مرنے والا مرنے سے پہلے یہ 3 چیزیں کر کے مرے تو قبر میں آرام کر رہا ہوگا اور ان 3 چیزوں کا فائدہ اللہ اسے قبر میں عطا کر رہا ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا مرنے سے پہلے علم کا کوئی کام یا علم چھوڑ کر کے مرا ہو. یعنی ایک انسان مرنے سے پہلے کچھ شاگرد اس نے تیار کر لیے، کچھ ادارے اس نے بنا لیے، کچھ کتابیں اس نے لکھ لی، کچھ دارالعلوم اس نے قائم کر لیے، کچھ اسکول اس نے قائم کر لیے. تو مرنے والا جب مر جاتا ہے یہ سارے کام کر کے تو وہ قبر میں آرام کر رہا ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے چھوڑے ہوئے علم سے یا علم اداروں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اس کا ثواب اللہ اسے قبر میں عطا فرمائے گا. تو ہم لوگ مرنے سے پہلے بنگلہ بنانے کی فکر تو کرتے ہیں، ادارے بنانے کی فکر نہیں کرتے. اور یاد رکھیں مرنے کے بعد جو لوگ بنگلے کی فکر کرتے ہیں اولاد اس بنگلے کے لیے جھگڑا تو کرتی ہے لیکن اس کے لیے مرنے والے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتی. لیکن لا ماشاءاللہ، لیکن اگر مرنے سے پہلے ہم نے ادارے بنا دیے، اسکول بنا دیے اور اس کے بعد ہم اس دنیا سے مرے تو کوئی ہمیں کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، اس علم سے جب تک دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی قبر میں ہمیں فائدہ پہنچتا رہے گا. اگر مسلمان اس چیز پر توجہ دیا ہوتا تو آج ہر جگہ ہمارے ہی ادارے ہوتے، ہماری ہی اسکول ہوتی. اور یاد رکھیں گزشتہ 700 سال سے بلکہ 800 سال سے رسول اعظم کے اس ارشاد سے غفلت برتی گئی، اس لیے نہ آج ہمارے اسکول ہیں نہ آج ہمارے ادارے اتنے شان والے ہیں جہاں بچے جا کر کے اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکیں. آپ 800 سال پیچھے چلے جائیں تو تنہا بغداد مقدس کے اندر 32 یونیورسٹیز تھیں جہاں پر لوگ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ حدیث ذہن کے اندر تھی. دوسری بات سرکار نے کیا فرمائی؟ ایک تو علم کے حوالے سے، اور دوسری بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے مرتا ہے. یعنی اس نے کوئی ہاسپٹل بنا لیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، جہاں پر بلکہ یہاں تک کہ کسی نے ایک درخت لگا دیا، مرنے سے پہلے اس نے درخت لگا دیا تو مرنے والے کو تو اس درخت سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ درخت جب تناور ہو جائے گا اور لوگ اس کے سائے میں آرام کریں گے تو آرام سے جو اسے راحت پہنچے گی درخت لگانے والے کو اللہ قبر میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے اس پر بھی توجہ نہیں دی. ہم نے اپنی دولت کا استعمال اپنے عیش کے اندر تعیشات کے اندر کیا، نتیجتاً نہ آج ہمارے مسافر خانے رہ گئے، نہ ہمارے جو ہے وہ ہاسپٹل ہیں، نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا کام کنویں کھدوانے کا ہو رہا ہے جس سے دنیا فائدہ حاصل کرے. تو مرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم علمی کام کر کے مریں، مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر کے مریں. اور تیسری چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑی تو نیک اولاد جتنی بھی نیکی کرے گی اس کا ثواب اللہ مرنے والے کو عطا فرمائے گا. میں سمجھتا ہوں زمین کے اوپر کی راحت کا ہم نے بہت کچھ کر لیا اور اپنے فائدے کا ہم نے بہت کچھ کر لیا. ہمیں زمین کے اندر کی راحت کا انتظام کرنا ہے اور اپنے نہیں قوم کے فائدے کے بارے میں غور کرنا ہے. اگر ہم نے اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھا اور مرنے سے پہلے ہم نے یہ 3 کام اگر کر لیے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.